نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سارے حضرات عقیدت محبت سے نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک
رب نے جب کی ہے بیان رفعت خلیل اللہ کی، رب نے جب کی ہے بیان رفعت خلیل اللہ کی، کیوں نہ پھر انسان کرے مدحت خلیل اللہ کی۔ نام ان کا یوں درود پاک میں شامل کیا، نام ان کا یوں درود پاک میں شامل کیا، تا قیامت نشر ہو عظمت خلیل اللہ کی۔ تھے وہ ایسے بردبار و مہربان و رحم دل، شان میں نازل ہوئی آیت خلیل اللہ کی۔ وہ بلا مہمان تناول کر نہ سکتے تھے طعام، وہ بلا مہمان تناول کر نہ سکتے تھے طعام، مہمانداری کے تھی عادت خلیل اللہ کی۔ ہم کے خوگر گوشت خوری کے ہیں ان کے نام پر، ہم کے خوگر گوشت خوری کے ہیں ان کے نام پر، ہم میں بھی ہے کیا کوئی خصلت خلیل اللہ کی۔ آج صدیوں بعد بھی پھر تازہ ہو جاتی ہے یاد حج بیت اللہ کی صورت خلیل اللہ کی۔ جب میرے آقا خلیل اللہ کے فرزند ہیں، کیوں مجھے حاصل نہ ہو نسبت خلیل اللہ کی۔ زیبا خود فرزند کو کرنے چلے رب کے حضور، زیبا خود فرزند کو کرنے چلے رب کے حضور، راہ حق میں دیکھیے جرت خلیل اللہ کی۔ آج بھی بننا ہے جس کو اے اثر رب کا خلیل، آج بھی بننا ہے جس کو اے اثر رب کا خلیل، آج بھی زندہ کرے سنت خلیل اللہ کی۔ قابل ذی وقار محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، ہمارے محترم بھائی ابراہیم شاہ صاحب بڑی ہی محبت فرماتے ہیں، آپ علاقے والے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین، اللہ آپ کو بھی خیر فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ رمضان المبارک میں
کچھ ترتیب بنی تھی، جو کچھ ہمیں اور حکم ملے تو جس کی وجہ سے پھر ترتیب تبدیل ہوئی۔ 26ویں رات کا ارادہ تھا لیکن آ نہ سکا، تو آج اسی کا بدلہ چکانے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس دوران میرے خیال قائد اعظم کالونی کے کچھ لوگ ناراض ہو گئے، انہی کو منانے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو آ گئے وہ یہی مان جائیں، باقی جو رہ گئے کوشش کروں گا ان کے گھروں میں جا کے مناؤں یا پیغام بھیجوں گا۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو ان محبتوں اور نسبتوں کا صلہ دنیا میں برکتوں اور آخرت میں جنتوں کی صورت میں عطا فرمائے۔ آمین۔ رب کائنات نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو دنیا میں انسانیت کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے مبعوث فرمایا۔ ہر نبی ہدایت کے لیے آیا اور ہدایت بنا۔ 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے۔ ہم مسلمان تمام کے تمام دنیا میں آنے والے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 1.25 لاکھ میں سے کسی ایک نبی کا بھی انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ توجہ ہے جی؟ گرمی میں اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں اور لمبا چھوڑا جلسہ نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے۔ یہ تو صرف محبتیں لینے اور محبتیں دینے آیا ہوں، ورنہ گرمی کے سفر بڑے مشکل، اور خاص طور پر جمعے کا دن بھائی ابراہیم صاحب، بھائی یوسف صاحب، دیگر ساتھی آتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے ہمارا جو جمعہ ہے وہ جلسہ ہی ہوتا ہے، اور ہر جمعہ جلسہ ہوتا ہے، بڑی تاخیر تک پروگرام چلتا ہے، تو بہت کوشش ہوتی ہے کہ جمعے والے دن میں پروگرام نہیں دیا کرتا۔ بہرحال آپ حضرات کی محبت میں آیا ہوں تو کوشش کریں کہ وقت ضائع نہ ہو، کچھ لے کے جائیں، کچھ دے کے جائیں، محبتیں دے کے جائیں اور گفتگو لے کر کے جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تمام نبی ہمارے سر کے تاج ہیں، سب کو ہم مانتے ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ نے خاص طور پر 3 نبیوں سے ہماری خاص نسبت جوڑی۔ ایک ہے آدم علیہ السلام، دوسرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور تیسرے ہیں امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ ان 3 نبیوں سے ہماری خاص نسبت ہے، 1.25 لاکھ نبیوں پر ہمارا ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ان 3 نبیوں سے ہماری خاص نسبت جوڑی کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیوں جی؟ آدم کی اولاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور حضور علیہ السلام کی امت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ان 3 نبیوں سے ہماری خاص نسبت جوڑی۔ آدم علیہ السلام کی ہمیں ذریت اولاد بنایا، ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں اللہ نے ملت بنایا، اور حضور کی امت بنایا۔ ہماری خوش نصیبی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے جب ان 3 نبیوں سے ہماری نسبت کو جوڑا تو ان تینوں نبیوں سے اللہ نے ہمیں بے شمار چیزیں عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام سے ہماری نسبت ہوئی تو اللہ نے حضرت آدم کے ذریعے سے ہمیں عاجزی عطا فرمائی، انکساری عطا فرمائی، توبہ عطا فرمائی۔ اللہ کے ڈر اور خوف سے اللہ نے آنسو بہانا ہمیں عطا فرمایا۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اہمیت پتہ نہیں کوئی جانتا ہے یا نہیں کہ عاجزی کتنی بڑی چیز ہے، انکساری کتنی بڑی چیز ہے، توبہ
توبہ کتنی بڑی چیز ہے، معافی اللہ سے مانگنا یہ کتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، آج مسلمانوں کو اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی، غلطی ہوئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اللہ نے فرمایا اے میرے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جنت کے مزے کرو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، اللہ نے منع کر دیا تھا، لیکن بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، آدم علیہ السلام اس کے قریب چلے گئے، اس کا پھل بھی کھا لیا، رب کائنات نے اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا، جنت سے زمین پر اتار دیا۔ اب آدم علیہ السلام یہ غلطی کر کے شیطان کی طرح اکڑے کوئی نہیں، دلیلیں نہیں دی، بلکہ اپنی اس بھول پر اللہ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، ندامت بھی اختیار کی ہے، توبہ بھی کر رہے ہیں، عاجزی بھی کر رہے ہیں، انکساری بھی کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے معافی اور استغفار کر رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ توبہ کی جا رہی ہے، استغفار کیا جا رہا ہے، معافی مانگی جا رہی ہے، عاجزی ہو رہی ہے، انکساری ہو رہی ہے۔ رب کائنات کو یہ عاجزی، انکساری اور توبہ کرنا اتنا پسند آیا، اللہ نے معاف بھی فرما دیا، تاج نبوت بھی اڑا دیا، دوبارہ جنت میں بھی پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، عاجزی، انکساری، توبہ، استغفار یہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کے 30 سپارے ہیں، رب کائنات نے 30 کے 30 سپاروں میں عاجزی اور توبہ استغفار کی عظمت کو بیان فرمایا، اور لوگوں پتہ چلا کم از کم توبہ اور استغفار کرنے کی 30 عظمتیں تو ہوں گی، 30 سپاروں میں تذکرہ ہے، لیکن ایک ایک آیت میں رب کائنات نے توبہ، استغفار اور معافی مانگنا، عاجزی، انکساری کرنے کی 5 5 6 6 فضیلتیں، عظمتیں ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن مجید کا 29واں سپارہ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے لوگو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العزت نے توبہ استغفار کرنے کی عظمتوں کی لائن لگا دی۔ سبحان اللہ، میں کہا کرتا ہوں جو چیز بھی دنیا آخرت کی چاہیے استغفار کرو، اللہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، جو چیز بھی چاہیے۔ ہماری ضرورتیں کیا ہیں؟ پہلی ضرورت ہے ہم مسلمان ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، سب سے پہلی ضرورت ہے گناہ پاک صاف ہو جائیں، گناہ ختم ہو جائیں۔ اللہ نے پہلی عظمت استغفار، توبہ، معافی کی، یہی ارشاد فرمایا تم استغفار کرو، انہو کان غفارا، میں اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اگلی ضرورت کیا ہے؟ گرمی کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، کھیتیوں کے لیے بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے، بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لوگوں استغفار کرو، بدلے میں اللہ تمہیں بارشیں عطا فرماؤں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، میں تمہیں بارشیں عطا فرماؤں گا، اور اس وقت عطا فرماؤں گا جب ضرورت ہوگی، جب ضرورت نہیں ہوگی بارش نہیں دوں گا۔ اس لیے استغفار کرنے سے بارشیں بھی ملیں گی۔ اور لوگوں، ہر آدمی چاہتا ہے میں دولت مند بن جاؤں، امیر بن جاؤں۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں نسخہ عطا فرما دیا، فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، فرمایا لوگوں استغفار کرو، میں اللہ دولت کے انبار لگا دوں گا۔ سبحان اللہ، اگلی
ضرورت ہوا کرتی ہے کہ میری اولاد کوئی نہیں، اللہ اولاد عطا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں تو صرف اولاد مانگ رہا ہے، میں اللہ تجھے بیٹے عطا فرماؤں گا۔ فرمایا فبنین، استغفار کرو اللہ تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا۔ یہاں غریب لوگ بیٹھے ہیں، دل میں آتا ہوگا کاش ہم بھی مربوں کے مالک ہوتے، کاش ہم بھی بڑے زمیندار ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں استغفار کیا کرو، میں تمہیں بہت بڑا زمیندار بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ فرماتے ہیں استغفار کی کثرت کرو میں تمہیں مالدار ذمہ دار بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ نوجوان کہہ رہے ہوں گے کہ مولوی آج پتہ نہیں کس موڈ میں ہے کہ استغفار پڑھنے سے غریب آدمی زمیندار بن جائے گا۔ میں کون سا اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کا قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، ایک ہوتی ہے جنت، قرآن میں اس لفظ کا ایک معنی ہے باغات، اللہ باغات عطا فرمائیں گے۔ اب مجھے بتاؤ جب اللہ آپ کو باغ دیں گے، وہ باغ آم کا باغ زمین میں لگے گا یا کسی گملے میں لگے گا؟ کیوں جی؟ آم کا پودا کبھی گملوں میں دیکھا ہے، کبھی چھتوں پہ دیکھا ہے، آسمان پہ لٹکے ہوئے دیکھے ہیں، کبھی زمین پہ لگتے ہیں۔ اللہ تجھے زمیندار بنائیں گے اور ایسی زمینیں دیں گے جس میں آم کے باغ لگے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا ترجمہ خود اٹھا کے دیکھ لو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اب جو زمیندار بن جائے گا میری دعا ہے اللہ آپ کو استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی پڑھے اللہ اسے زمیندار بنا دے۔ جب زمیندار بن جاؤ گے زمینوں کو پانی لگانے کے لیے نہری پانی کی ضرورت ہے، ٹیوب ویل کی ضرورت ہے، ٹربین کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا نسخہ بھی وہی ہے، استغفار کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، میں اللہ زمینیں بھی دوں گا، نہریں بھی دوں گا، ٹیوب ویل بھی دوں گا، ٹربینیں بھی عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور ان چیزوں کا استغفار کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آدم علیہ السلام سے۔ وہ جو بھول ہوئی، وہ جو چوک ہوئی، اس بھول چوک کے نتیجے میں عاجزی کی، انکساری کی، توبہ کی، استغفار کیا، اللہ نے انہیں بھی یہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا لوگوں جس کو یہ سب چیزیں چاہیے استغفار کرو، میں اللہ یہ ساری چیزیں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ آدم علیہ السلام سے ذریت کی نسبت کی بدولت اللہ نے ہمیں یہ تحفے عطا فرما دی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استغفار کیا کرو، استغفار پڑھنے والے کو اللہ مستجاب الدعوات بنا دیا کرتے ہیں، ایسے آدمی کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے روزی دیتے ہیں کہ انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے ہماری نسبت جوڑی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، حضور علیہ السلام سے کہ ہم حضور کی امت ہیں، ہم امتی ہیں حضور کے۔ سبحان اللہ۔ آج امتی کو پتہ نہیں یہ کتنی بڑی شان ہے، یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں تمہیں مبارک ہو۔ عرض کی آقا عید بھی کوئی نہیں، بقرعید بھی کوئی نہیں، کس بات کی مبارک؟ فرمایا اللہ نے نبی بنائے، امتیں بنائی، انہیں آپس میں تقسیم فرمایا۔ کسی نبی کے حصے میں کوئی امت آ گئی، کسی امت کے حصے میں کوئی نبی آ گیا، فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہارے حصے میں میں آ گیا، میرے حصے میں تم آ گئے۔
اللہ نے ہمیں کتنی بڑی عظمت عطا فرمائی. حضور کا امتی بنا کر اللہ نے ہمیں بڑا شان والا بنا دیا. پھر پروردگار عالم نے امام الانبیاء کی نسبت سے ہم اس امت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو، حضور کا امتی ہونے والی نسبت بھی عطا فرمائی. اسی نسبت سے اللہ نے ہمیں ایمان بھی عطا فرمایا، قرآن بھی عطا فرمایا، اسلام بھی عطا فرمایا. اسی نسبت سے اللہ نے ہمیں صحابہ کرام بھی عطا فرمائے، اہل بیت بھی عطا فرمائے. رب کائنات نے ان گنت اس امت کی نسبت سے نعمتیں دنیا کی بھی عطا فرمائی، آخرت کی بھی عطا فرما دی. لوگوں رب کائنات نے حضور کی نسبت سے ہمیں مالا مال کر دیا. آؤ میں تیسرے نبی کی طرف آتا ہوں. رب کائنات نے ہماری نسبت حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بھی جوڑ دی. اللہ نے ہمیں ان کی ملت بنا دیا. ہم لوگ ملت ابراہیمی پہ ہیں. فرمایا ملت ابیکم ابراہیم. رب کائنات نے ہمیں ہمارے ابا ابراہیم کی ملت پہ بنایا. وہ ملت ہمیں عطا فرما دی. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب نبی، میں اللہ کا قرآن بن کے آ گیا. اس کو پڑھ کے لوگوں کو سناؤ کہ ملت ابراہیمی کیا چیز ہے، یہ کیا کس چیز کا نام ہے. فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. آدم علیہ السلام بھی، تمام نبی بھی، لیکن خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام صراط مستقیم پر چلا کرتے تھے. مراد یہ کہ ان کا عقیدہ بھی بڑا اعلیٰ، ان کی سوچ بھی بڑی اعلیٰ، ان کے اعمال بھی بڑے اعلیٰ، رب کی ذات پر یقین بھی بڑا اعلیٰ، رب کے لیے دی گئی قربانیاں بھی بڑی اعلیٰ. فرمایا جس طرح زندگی انہوں نے گزاری تم بھی گزارو. ملت ابراہیمی پہ آ جاؤ گے. جو ملت ابراہیمی پہ آ گیا وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو گیا. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کام کیا. کوئی نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا جب تک اللہ وہ کرائے نہ. تو رب کی مرضی سے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کام کیا، وہ میرے اللہ کو ایسا پسند آیا، اللہ نے وہاں سے لے کر ہمیں عطا فرما دیا. کوئی ان کا عمل، کوئی ان کا جملہ، کوئی کام، کوئی عبادت، کوئی عمل ایسا کیا کہ رب کو پسند آیا، اٹھا کر اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا. فرمایا یہ عمل کرو گے ملت ابراہیمی پہ آ جاؤ گے. اور وہ ابراہیم خلیل اللہ میرے دوست تھے. خلیل کہتے ہیں دوست کو. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو ان اعمال کی وجہ سے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا. فرمایا تم بھی یہ کام کرو، میں اللہ تمہیں بھی اپنا خلیل بنا لوں گا. اللہ نے ہمیں ان کی ملت بنایا، اور ملت کی بدولت اللہ نے ہمیں ان گنت چیزیں عطا فرمائی. وہ ایک لمبی فہرست ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ان میں سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. کئی سارے کام ایسے ہیں جو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیے تھے، ان سے پہلے وہ کام نہیں ہوئے. مثال کے طور پر بالوں کا سفید ہونا. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. نوح علیہ السلام کو اللہ نے 1400 سال کی عمر عطا فرمائی. 1400 سال گزار کے جس دن ان کا وقت اخیر آیا، موت کا وقت آیا، ایک بھی بال سفید چٹا نہیں تھا. سارے بال کالے تھے، دانت پورے تھے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کے پہلی مرتبہ داڑھی کے بالوں میں سفیدی آئی. یوں نظر آ جاتی ہے سفیدی داڑھی کے بال. ایک دن جب نظر پڑی نا سفید بالوں پہ،
عرض کی مولا یہ کیا، یہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کی جب اپنی داڑھی پہ نظر پڑی، فلما رأى الشیب، جب سفید بالوں پہ نظر پڑی، رب کے سامنے جھولی پہ لائی، قال یا ربی ما ھذا، اے میرے رب یہ کیا چیز ہے، یہ بال سفید کیوں ہو گئے؟ اللہ نے فرمایا قال وقار، یہ سفیدی تیری عزت ہے، تکریم ہے، وقار ہے، یہ تیری عظمت کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، اسی وقت ابراہیم علیہ السلام نے جھولی پھیلائی، مولا اگر یہ سفیدی میری عزت کی نشانی ہے، اگر یہ میری تکریم ہے، عزت ہے، وقار ہے، تو اس میں اور زیادہ اضافہ فرما دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، سعادت تخت ختم نبوت، صداقت صدیق اکبر، عدالت عمر فاروق، سخاوت عثمان غنی، صحت علی المرتضی، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، قاری بلال حنیف۔ عرض کی مولا اس میں اور اضافہ فرما دے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو کاڑا کر دے۔ ایسے شیمپو، ایسی دوائیں، ایسی چیزیں ہم تلاش کرتے ہیں، اگر کچھ نہ ملے تو ہمارے نائی تو ہے نا بھائی، ایک منٹ لگاتے ہیں، جادو ایسا کرتے ہیں، کاڑا کر دیتے ہیں۔ تو جن کی ضرورت ہو وہ تو کرا لیا کرو، لیکن کالا سیاہ نہیں کرانا۔ جن کی ضرورت سے مراد یہ کہ ابھی چھوٹی عمر ہے، بعض اوقات نزلہ، کیرا، کئی بیماریوں کی وجہ سے بال سفید جلدی ہو جاتے ہیں، اور بھی کئی دشواریاں آ جائیں، مشکلیں آ جائیں، ان کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی شادی ہونی ہے، یا مجاہد ذہن کا آدمی ہے، جہاد کے لیے جانا ہے، فوجی ہے، بارڈر پہ لڑنے کے لیے جانا ہے، بے شمار ایسے موقع ہیں جن کی ضرورت ہو وہ اس کو رنگ کر سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن کالا سیاہ نہ کیا کرو۔ پھر کیا کریں؟ قربان جائے، اللہ نے ہمیں دین وہ عطا فرمایا جس میں اندھیرا ہے ہی کوئی نہیں، روشنی ہی روشنی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں ہر موقع کی روشنی عطا فرمائی۔ پوچھا گیا آقا پھر کیا کریں؟ فرمایا خضاب لگا لیا کرو، مراد یہ مہندی ہوتی ہے سرخ رنگ کی، قدم ہوتا ہے سبز رنگ کا، ان دونوں کو ملائیں تو کلیجی رنگ بن جاتا ہے، براؤن، ڈارک براؤن، تیز براؤن کلر بن جاتا ہے۔ فرمایا یہ لگا لیا کرو۔ صحابہ اکرام کو دراصل اجازت کس لیے ملی تھی؟ بال کالے کرنے کی اور بال بڑے کرنے کی، مونچھیں بڑی رکھنے کی، ساری زندگی کے لیے اجازت نہیں تھی۔ جہاد کے موقع پہ حضور حکم فرماتے تھے یہ کام کرو۔ کیوں؟ ایک بندے نے کم از کم 3 سے لڑائی کرنی ہوتی تھی۔ جنگ بدر پہلی جنگ ہوئی، صحابہ 313، دشمن 1000، ایک کے حصے میں کتنے آئیں گے بھائی؟ 3۔ ایک نے 3 سے لڑنا، ادھر تلواریں، نیزہ، بھالا، کھایا پیا ہر چیز ہے، ادھر مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ پیٹ خالی، فاقے، پینے کا پانی پورا نہیں، تیر کوئی نہیں، تلوار کوئی نہیں، غربت کا زمانہ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا صحابہ کو جو بابے ہیں کالی کر لو تاکہ جوان نظر آئے، دہشت پڑے، بال بڑے کر لو، دہشت پڑے، مونچھیں بڑی کرو، دہشت پڑے۔ اور واقعی دہشت پڑتی تھی، ایک کو دیکھ کر 3 نہیں بلکہ 20 بھاگ جایا کرتے تھے۔ مونچھیں بڑی اجازت تھی کافروں کے مقابلے میں۔ آج کا مسلمان وٹ دیتا وہ اپنے گھر آ جاتا ہے تاکہ بیوی پہ دہشت پڑے۔ اچھا جن کی بڑی ہوتی ہے مجھے بتاؤ بیوی کتنی ڈری ہے ان سے؟ اسی کی نہیں ڈرتی، ہماری جن کی ہے ہی نہیں ہماری زیادہ ڈرتی ہے، جس کی بڑی ہو ان کی ڈرتی کوئی نہیں۔ پھر فائدہ تو بہرحال
بالوں میں سفیدی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آئی، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان اسلام والی زندگی گزارتے گزارتے اس کے بال اگر سفید ہو جائیں اللہ انعامات کی بارش کر دیتے ہیں۔ یہ سفید بالوں والا زمین پر جب چلتا ہے اللہ ایک ایک بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف فرماتے ہیں، ایک درجہ بلند کر دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی سفیدی اچھی یا بلیکنس؟ چلو میں کیونکہ حدیث میں مہندی کا بھی ذکر ہے، خضاب کا بھی ذکر ہے، مسئلہ بھی بتا دوں اور طریقہ بھی بتا دوں، کیا کرنا ہے آپ نے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ ہو کہ قائد اعظم کالونی میں سارے بابے پھر رہے ہوں چٹی داڑیوں والے، سب کو سمجھا دو، مسئلہ بھی سمجھا دو۔ ایک تو لوگ پوچھتے ہیں، آج کافی لوگ بیٹھے ہیں، سب کی سمجھ میں آ جائے گی بات، اور لوگوں کو بھی بتا دینا، ہم مولویوں کی آدھی جان چھوٹ جائے گی۔ لوگ پوچھتے ہیں بھی ادھر منع ہے ادھر لگائی بھی جاتی ہے تو کون سی لگائیں کیسی لگائیں، مختصر اور پورا مسئلہ آج سمجھ کے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ایک تو بتا دیا کہ کالی سیاہ مہندی نہ لگاؤ، ڈارک براؤن تک اجازت ہے، کلیجی رنگ کی، اور دور سے وہ بھی کالی نظر آتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ باقی لوگ کہتے ہیں جی وہ سینسول ملتا ہے لگائیں نہ لگائیں، فلاں ملتا ہے، وہ جائز ہے کہ ناجائز، یہ چیز وہ چیز، یاد رکھیں یہ سارے جائز ہیں، موٹا سا مسئلہ یاد رکھ لیں، ایسی مہندی لگانا جائز ہے، اجازت ہے، ہاتھ پہ بھی بالوں کو بھی، جس کا رنگ چڑھتا ہو لیپ نہ چڑھتا ہو۔ کچھ مہندی ایسی ہوتی ہیں ہماری بچیاں جب لگاتی ہیں عید کے موقع پہ، ان کا رنگ نہیں چڑھتا، ان کا لیپ چڑھتا ہے۔ آج کل جو کون مہندیاں آتی ہیں لیپ چڑھتا ہے، آج لگاؤ کل کھرچ کے اتارو اتر جاتی ہے، وہ لیپ ہے۔ اگر لیپ لگا ہو ہاتھ پہ، لیپ لگا ہو داڑھی پہ، لیپ لگا ہو بالوں پہ جو زیادہ محسوس نہیں ہوتا، اگر لیپ لگا ہے اللہ نہ کرے غسل واجب ہو گیا تو تیرے بال نہیں دھلیں گے، غسل نہیں ہوگا، بغیر غسلہ نماز پڑھ رہا ہے۔ میری بہن بیٹی نے مہندی لگائی لیپ والی، جس کا لیپ چڑھتا ہے، رنگ اور ہوتا ہے۔ ہمارے بچپن میں جو مہندی تھی رنگ چڑھتا تھا، نظر آتا تھا، مہینہ لگتا تھا اس کو ختم ہوتے 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 ہوتے، آج تو 2 دن میں مہندی غائب ہو جاتی ہے۔ میری ماں بہن بیٹی نے وہ مہندی لگائی، غسل واجب ہو گیا یا وضو کرنا پڑا، وضو ٹوٹ گیا، تو جب تک وہ لیپ اتر کے پانی نیچے نہیں جائے گا اس وقت تک وضو بھی نہیں ہو رہا، غسل بھی نہیں ہو رہا، بغیر وضو کے نمازیں پڑھ رہی ہیں، بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ مسئلہ پتہ چل گیا۔ ایسی مہندی جس کا رنگ چڑھتا ہو لیپ نہ چڑھتا ہو وہ مہندی جائز ہے، سب لگائے۔ اب رہی بات کہ ہم چٹے رکھیں یا کالے کریں، کیا کریں؟ اللہ رب العزت رحمتوں کا نزول فرمائے، حضرات فقہاء اکرام انہوں نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ تیری داڑھی ہوئی ہے سفید، شیشے کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤ، شیشے میں دیکھ لے، اگر سفید اچھی لگتی ہے تو سفید رکھ لے، کالی اچھی لگتی ہے تو کالی کر لے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، فقہاء نے لکھا ہے۔ تیرے حسن کا ذریعہ اگر سفیدی ہے تو سفید رکھ، تیرا حسن اگر مہندی لگانے میں ہے تو مہندی لگا لے، کوئی حرج نہیں، دونوں چیزیں جائز ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سفید بالوں سے میرے اللہ بھی حیا فرماتے ہیں۔ سفید بال والا آدمی زمین پہ چلتا ہے، رب کی رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ یہ سفید بال والا جب دنیا سے جائے گا قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں، پل صراط پر یہی بالوں کی سفیدی کو اللہ نور بنا کر، روشنی بنا کر پیش فرما دیں گے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا، سب سے پہلے سفید بال ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے، اللہ نے ہمیں بھی یہ سفیدی عطا فرما دی۔ سب سے پہلے
خضاب بھی ابراہیم علیہ السلام نے لگایا، اللہ نے ہمیں خضاب بھی عطا فرما دیا۔ سب سے پہلے ختنہ جیسے بچوں کا کیا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ نے ہمیں بھی عطا فرما دیا۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، صحت کے متعلق اس میں بڑی باتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے رب کائنات نے مسلمان کے لیے، بچے کے لیے یہ لازم کر دیا اس کا ختنہ کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھنا آج کل رواج پڑ گیا، بچوں کا جب ختنہ کیا جاتا ہے، دعوت کی جاتی ہے، یہ شریعت کوئی نہیں، یہ بدعت ہے۔ ناراض ہو گئے؟ سبحان اللہ۔ یہ بدعت ہے۔ ختنہ کے موقع پہ دعوت ضیافت نہ حضور نے کبھی کی اپنے نواسوں اور دیگر کے لیے، نہ صحابہ نے کبھی کی ہے۔ ہاں عقیقہ کرو تو اس میں دعوت کر لو، اجازت ہے۔ بہرحال یہ ختنہ کا حکم اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، انہی کے ذریعے اللہ نے ہمیں بھی یہ اسلام کی ایک نشانی عطا فرما دی، اللہ نے ہمیں بھی یہ حکم عطا فرما دیا۔ اسی طرح سے مہمان کے لیے شیر مال کی روٹی بنانا، یہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ میدے کو دودھ کے اندر گوندھ کر بنایا جائے، نرم اور میٹھی بہترین روٹی بن جاتی ہے، جسے شیر مال کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ روٹی مہمانوں کے لیے بنائی تھی، اللہ نے وہ روٹی ہمیں بھی عطا فرما دی۔ آج خاص موقعوں پر، شادیوں کے موقع پر، خاص موقعوں پر یہ روٹی بنائی جاتی ہے، ضیافت کی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے عطا فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ کے لیے جہاد ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ سب سے پہلے تیر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے، استعمال کیے تھے، اللہ نے ہمیں بھی عطا فرما دیا۔ سب سے پہلے مہمان کے لیے دسترخوان لگا کر مہمان کو کھانا کھلانا، یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اللہ نے ہمیں بھی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ دسترخوان لگاتے، مہمان کو لاتے، بٹھاتے، کھلاتے، خوب خدمت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، ہمارے نبی کی بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امت کا حال کیا ہے؟ دسترخوان اگر لگا ہوا ہو، ادھر سے کوئی آ جائے، آدمی فوراً کپڑا ایسے طریقے سے ڈالتے ہیں پتہ نہ چلے کپڑا ڈالا ہے، ہمارا مال بھی چھپ جائے۔ اور نیچے ہے کیا؟ بھنڈی، نیچے ہے کیا؟ دال فرائی۔ اللہ کے بندے، دال کو، بھنڈی کو چھپا رہا ہے مہمان سے۔ مہمان تو رب کی رحمت ہے، تجھے پتہ ہی نہیں، اگر اس نے کھانا ہے تو اللہ نے اس کا حصہ تیرے پاس پہلے سے پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کھاتے وقت اگر کوئی مہمان آ جائے، تیری تو خوش نصیبی ہے، تیرے گھر میں بھنڈی پکی، وہی کھلا دے۔ اس نے کہنا ہے کہ مرغا کیوں نہیں کھلایا؟ اسے بھی پتا ہے کہ میں آیا جب این ٹائم پہ ہوں، پکی بھنڈی ہے تو یہی ملے گی مجھے، ہم اس کو بھی چھپا لیتے ہیں۔ مہمان نوازی یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2-3 آدمی آئے، واقف کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی نہیں، جانتے بھی کوئی نہیں انہیں ابراہیم علیہ السلام۔ انہیں بٹھایا، اندر گئے، بچڑا ذبح کیا، بچڑا۔ اتنا بڑا تو ہوتا ہوگا نا، اتنا بڑا بچڑا، کیوں جی؟ مرغی سے تھوڑا سا چھوٹا، کہہ رہا ہاں، سادہ لوگ ہیں، انہیں جو بھی کہو کہیں گے ہاں۔ اور بچڑا، اور گاں کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ جب پیدا ہوتا ہے تو اتنا بڑا ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہوگا تو کتنا بڑا ہوگا؟ اندر گئے، ذبح کیا، چھیلا، صاف کیا، پورا بچڑا تندور میں بھون کر بہترین اس کی سبزی بنا کر بہت بڑی ڈش میں رکھ کر لا کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا، کھاؤ۔ آنے والے کون ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے، کہاں بھی کھاؤ۔ وہ کہتے ہیں ابراہیم ہم نہیں کھا سکتے،
اور کیوں نہیں کھاتے؟ اچھا رواج ہے میزبان بھی ساتھ بیٹھ کے کھائے. بیٹھے لقمہ توڑا, کہنے لگے میں کھا رہا ہوں, چلو اب تو کھاؤ. کہنے لگے ابراہیم ہم نہیں کھا سکتے. فرمایا کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہنے لگے ابراہیم تو نے پہچانا نہیں, ہم انسانی شکل میں ہیں, انسان کوئی نہیں, ہم اللہ کے فرشتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات. 3 لوگوں کے لیے پورا بچڑا لا کے رکھ دیا. ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اکیلے بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. وہ بلا مہمان تناول کر نہ سکتے تھے, طعام مہمانداری کے تھی عادت خلیل اللہ کی. ان کی عادت تھی بغیر مہمان کے کبھی بھی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ دسترخوان لگایا, مہمان کوئی نہیں, باہر نکل گئے. ایک آدمی کو تلاش کر کے لائے, بوڑھا آدمی ہے, 70-80 سال عمر ہے, لا کر دسترخوان پر بٹھا دیا. اس نے بھاگ کر لقمہ توڑا, منہ میں ڈال لیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرتے ہیں. وہ آدمی کہنے لگا تو مانتا ہوگا اللہ کو, میں تو اللہ کو نہیں مانتا. جب مانتا نہیں تو اس کا نام کیوں لو؟ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست آدمی تھے. غصہ آ گیا, کہنے لگے جب تو اللہ کا نام نہیں لیتا چل دبا ہو جا, کھڑا ہو جا, میں بھی کھانا نہیں کھلاتا. وہ کہنے لگا عجیب آدمی ہے, کبھی لے کے آتا ہے, بلاتا ہے, بٹھاتا ہے, کبھی بھگاتا ہے. وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا. 2 منٹ بھی نہیں گزرے, جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر کے آ گئے. اللہ نے فرمایا ابراہیم اتنا عرصہ گزر گیا, اس بابے کی 80 سال عمر ہو گئی, میں اللہ نے آج تک کبھی بھی روٹی سے محروم نہیں کیا, حالانکہ وہ میرا دشمن ہے. میں اللہ کو مانتا کوئی نہیں, میں اللہ کی توحید بیان بھی نہیں کرتا, عمل بھی نہیں کرتا, میں نے کبھی بھی بھوکا نہیں مارا. ایک دن تیرے دسترخوان پہ آیا, تو نے بھوکا واپس کر دیا. سبحان اللہ. اللہ ناراض ہو گئے, ابراہیم میرے بندے کو اٹھا دیا تو نے. ابراہیم علیہ السلام دوڑے گئے اس کے پاس, دوبارہ ڈھونڈ کے تلاش کر کے منت کی, بھائی آ جا کھانا رکھ کے آیا ہوں, کھانا کھا لے. اور بابا کہنے لگا یہ بھی عجیب آدمی ہے, کبھی لاتا ہے, کبھی بھگاتا ہے, کبھی منت کرتا ہے, معاملہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہی بات بتلا دی جو اللہ نے فرمائی تھی. فرمایا اللہ کے بندے میں نے تو اس لیے اٹھا دیا, تو نے کھانے پہ اللہ کا نام نہیں لیا, لیکن اللہ نے کہا او میرے ابراہیم اللہ کے نبی, میں نے اس اپنے بندے کو 80 سال ہو گئے جو میں اللہ کو مانتا کوئی نہیں, میری عظمت کو نہیں مانتا, مجھے ایک نہیں مانتا, بت پرستی کیا کرتا ہے. میں اللہ نے 80 سال میں ایک دن بھی بھوکا نہیں مارا, تو نے اپنے دسترخوان سے کیوں اٹھا دیا؟ وہ بابا جی آ بھی رہا ہے, آنکھوں میں بھی آنسو ہے. کہنے لگا اچھا میرے اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے. اسی وقت آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی پہلے مجھے ایمان والا بنا, بعد میں روٹی کھلا, میرا اللہ اتنا عظیم ہے. یہ مہمان نوازی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہمیں عطا فرمائی. یہ اکرام کا انداز ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا, اور یہی وجہ ہے میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے مہمان نواز تھے, بہت بڑے مہمان نواز تھے. کبھی کسی کو بھوکا ہو اور اس کے لیے انتظام نہ کیا ہو, ایک واقعہ نہیں ملتا, بلکہ یہ واقعہ ملتا ہے کہ کبھی بھی حضور علیہ السلام اکیلے بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے, ہمیشہ کسی کو تلاش کر کے لاتے اور اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے. میں آپ کو اسی مسجد میں یہیں بیٹھ کر واقعہ سنا چکا ہوں, مزید دہرائی ہو جائے سنا دیتا ہوں. حضور علیہ السلام نے دسترخوان لگایا, انتظار فرمایا کہ کوئی آ جائے, نہیں آیا. باہر نکلے کوئی نہیں, اور آگے گئے کوئی نہیں, اور آگے گئے. ایک یہودی آدمی نوجوان کھڑا ہے
جسم گلا سڑا پڑا ہے، برس کا مریض ہے، کوڑ کا مریض ہے، شہر والوں نے بھی باہر نکال دیا، یہ بیماری اوروں کو نہ لگ جائے۔ حضور اس کے قریب گئے، فرمایا او بندے اللہ کے، مریض بھی ہے، بیمار بھی ہے، یقیناً تجھے بھوک بھی لگی ہوگی۔ کہنے لگا جی بالکل لگی ہے، لوگوں نے باہر نکال دیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، ادھر بیماری ادھر بھوک۔ حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ صحت بھی دے گا، آجا دسترخوان لگا کے آیا ہوں، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون آدمی ہے؟ یہودی، جسم گلا سڑا پڑا ہے، اور حضور اس کا ہاتھ پکڑ کے سہارا دے کر اپنے دسترخوان پہ لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہم اچھے بھلے کو نہیں بیٹھنے دیتے، چھپا کے رکھ دیتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ اس کو جلدی اٹھا، میرا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اور تیری بھنڈی ہے، شاید آنے والا مرغا کھا کے آیا ہو، بکرا کھا کے آیا ہو، اس نے نہ کھانا ہو، اور صلح مار لے۔ یہی صلح مارنا تیرے اللہ کو اگر پسند آ گیا، بغیر کھائے، مہمان نے کھایا نہیں، تو نے صلح ماری، تو نے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کیا، رسول اللہ کی سنت کو زندہ کیا، شاید اسی پہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ تجھ پر جنت واجب فرما دے۔ حضور علیہ السلام اس یہودی نوجوان مریض بیمار کو ہاتھ پکڑ کر لائے، اپنے دسترخوان پر بٹھا دیا۔ امام الانبیاء کی عادت مبارک تھی، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ مبارک دھویا کرتے تھے۔ حضور نے پانی لے کر اپنے ہاتھوں کو دھو لیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، لوگوں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، مٹی بھی ہٹ جائے گی، بیماری جراثیم بھی ختم ہو جائیں گے۔ صاف ہاتھوں سے اپنا کھانا کھایا کرو، روٹی بھی کھاؤ گے صاف روٹی اندر جائے گی، نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی، اللہ 100 شہیدوں کا اجر و ثواب بھی عطا فرما دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک دھوئے، لوٹا پانی کا اٹھایا، فرمایا او نوجوان تیرے ہاتھ گلے بھی پڑے ہیں بیماری کی وجہ سے، تیرے ہاتھ گلے سڑے بھی پڑے ہیں، مٹی بھی لگی ہوئی ہے، آجا میں امام الانبیاء پانی ڈالتا ہوں تو اپنے ہاتھوں کو دھو لے، تاکہ پاک صاف ہاتھوں سے کھانا کھا، یہ ہاتھوں کا مرض اور بیماری اندر نہ چلی جائے اور زیادہ بیماری نہ لگ جائے۔ امام الانبیاء نے پانی کا لوٹا آگے بڑھایا، اس نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، پانی حضور نے نبوت والے ہاتھوں سے ڈالا، اس نے اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ اللہ کی شان ہے، نبوت والے ہاتھوں سے جب پانی ڈالا، اللہ نے یہودی کے ہاتھوں کی بیماری کو ختم فرما دیا۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، حضور کے چہرے انور کو دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، حضور کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے، آجا کھانا کھا لے۔ کہنے لگا میرے ہاتھ ٹھیک ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے کر دیے۔ کہنے لگا جب تک میرا پورا جسم ٹھیک نہ ہو جائے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ صحت کے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں، دعا میں کروں گا صحت اللہ عطا فرمائے گا، لیکن اس وقت میرے پاس کھانا ہے، آجا کھانا کھا لے۔ حضور علیہ السلام بار بار یہ اصرار کر رہے ہیں، وہ انکار کر رہا ہے، کہتا ہے جب تک میرا پورا جسم ٹھیک نہ ہو جائے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پھر دریائے کرم جوش میں آ گیا، دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ امام الانبیاء نے کئی صحابہ کا نام لے کر آوازیں دی، صحابہ دوڑتے ہوئے آ گئے، عرض کرنے لگے لبیک و سعدیک۔ آقا ارشاد فرمائے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا یہ لوٹے لے جاؤ، یہ مشکیزیں لے جاؤ، یہ گھڑے لے جاؤ، کنویں سے پانی کے بھر بھر کے لے آؤ۔ صحابہ بھر کے لے آئے، کافی سارا پانی جمع ہو گیا۔ امام الانبیاء نے صحابہ کو فرمایا او لوگو لوٹے پانی کے بھر بھر کے اس نوجوان کے سر کے اوپر ڈالو، پانی تم ڈالنا، میں اپنے نبوت والے ہاتھوں سے مل مل کے اس کو غسل دوں گا۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، علماء
اس یہودی نوجوان کو حضور نے اونچی جگہ بٹھایا، صحابہ پانی ڈال رہے ہیں، حضور اس کے گلے سڑے جسم کو یوں ہاتھ مل مل کے یوں غسل دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پانی ختم ہوا، غسل مکمل ہوا، اللہ کی شان، نبوت والا دست مبارک جہاں جہاں لگتا گیا اللہ صحت عطا فرماتے چلے گئے، اس کا پورا جسم بالکل صحیح سلامت ہو گیا۔ اب تو دریائے کرم جوش میں تھا، حضور اندر تشریف لے گئے، حجرہ انور میں اپنی چادر مبارک لے کے آئے۔ صحابہ ترسا کرتے تھے ایسا کپڑا ہمیں مل جائے جو امام الانبیاء کے جسم اطہر سے لگا ہو، نبوت کا پسینہ اس میں رما ہو، وہ ہمیں مل جائے۔ حضور نے وہ اپنی چادر مبارک لا کر اس یہودی کو دی کہ تیرے کپڑے خراب ہو گئے، لے یہ نبوت والی چادر تجھے تحفہ ہے، یہ پہن لے۔ اس نے اپنی چادر اتاری اور نبوت والی چادر پہن لی۔ حضور علیہ السلام پھر اندر تشریف لے گئے، اپنا کرتا مبارک لیا، لا کر کے اس کو تحفہ دے دیا، یہ لے یہ بھی پہن لے۔ وہ پہن کر آ کر سامنے بیٹھ گیا۔ امام الانبیاء نے اپنی پگڑی مبارک اتاری، اس کے سر پہ رکھ دی، فرمایا او نوجوان، تجھے صحت بھی مل گئی، تجھے لباس بھی مل گیا، تجھے نبوت کی دستار بھی مل گئی، سب چیزیں مل گئی، آ جا اب تو بیٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ وہ نوجوان کہنے لگا اللہ کے نبی ٹھیک ہے، صحت مل گئی، لباس مل گیا، مبارک کرتا مل گیا، یہ پگڑی مبارک مل گئی، تمام چیزیں مل گئی، لیکن اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شریک نہیں کر لو گے۔ دسترخوان کی بڑی برکتیں ہیں، جو تیری دال ساگ ہے اسی پہ جو آئے دسترخوان پیش کر دیا کر، بھائی مزدور آدمی ہو یہی پکا ہے، آ جا اس میں سے جو تیرا مقدر ہے لے لے۔ دسترخوان لگانا تیرا کام ہے، رحمتوں کا نزول کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ سب سے پہلے مہمان کی مہمان نوازی، ضیافت، دسترخوان، یہ ابراہیم علیہ السلام نے لگایا۔ بے شمار ان گنت چیزیں ہیں جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں ملت پہ بنا کر، وہ ملت ہمیں عطا فرما کے وہ بے شمار چیزیں ہمیں عطا فرمائی۔ انہی میں سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک یادگار موقع ہے جسے قربانی کہا جاتا ہے، اللہ نے وہ قربانی بھی ہمیں عطا فرمائی۔ سب کے ذہن میں کیا آیا؟ بکرا، دمبا، گائے، بھینس، اس کی قربانی۔ ہاں یہی مراد ہے، لیکن صرف یہی مراد نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک یہی قربانی نہیں دی، چھتنا قربان صرف یہی نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھ کے دیکھو، قربانی ہی قربانی ہے، دن رات قربانی ہے، ہر وقت قربانی۔ آپ کہیں گے ہم تو 3 دن کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پورا سال گوشت کھاتے تھے، پورا سال قربانی ہے۔ میں پھر وہی کہتا ہوں، ہمارے ذہن میں تو یہی قربانی ہے، ان کی ساری زندگی قربانیوں سے اٹی لدی بھری پڑی ہے۔ جانور کی قربانی کے سوا اور بھی بڑی قربانیاں ہوا کرتی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر قربانیاں دی ہیں۔ وہ کیا قربانیاں تھی؟ ایک موقع پر لوگ آ گئے، سوال کرنے لگے، اے اللہ کے نبی ابراہیم کیف کنت خلیلا، اے اللہ کے نبی ابراہیم آپ اللہ کے خلیل کیسے بن گئے؟ آپ کو یہ اتنی بڑی عظمت کیسے مل گئی؟ خلیل کہتے ہیں دوست کو، خلیل اللہ اللہ کا دوست ہے۔ اس لیے لوگوں نے سوال کر دیا، او ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے خلیل کیسے بن گئے؟ کیف کنت خلیلا، آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے؟ انہوں نے لمبی تفصیل ارشاد فرمائی، فرمایا او لوگوں، رب کے نام پر میں نے اپنا مال بھی قربان کر دیا، رب کے نام پر آئے گئے مہمانوں پہ اپنا مال خرچ کیا کرتا تھا، اللہ کے نام پر میں نے اپنا مال بھی خرچ کیا،
اپنا گھر بار بھی قربان کر دیا، اپنا بیوی بچہ بھی قربان کر دیا، اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ فرمایا میں نے جب یہ سب چیزیں قربان کی تو ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ حقیقت بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قربانیاں ہی قربانی ہے، کبھی جذبات کی قربانی، کبھی تمناؤں کی قربانی، کبھی دل کے جذبوں کی قربانی۔ دل چاہتا ہے میں یہ کام کروں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، یہ یوں نہیں یوں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے۔ دل کے جذبوں کی بھی قربانی دی ہے، مال کی بھی قربانی دی ہے، اولاد کی بھی قربانی دی ہے، بیوی بچوں کی بھی قربانی دی ہے۔ ہر چیز کی جب قربانی دی، رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ نے ہمیں یہ قاعدہ کلیہ بھی عطا فرما دیا۔ فرمایا اے لوگوں، جو بھی آج کے دور میں قیامت تک آنے والے زمانے میں جب کبھی جب ان چیزوں کی آدمی قربانی دے گا، اللہ اس کو اپنا خلیل بنا لے گا، دوست بنا لے گا۔ اللہ کے لیے اپنے جذبات بھی قربان کریں، اللہ کے لیے اپنا مال بھی قربان کریں، اللہ کے لیے گھر بار کی قربانی دینی پڑے وہ بھی قربان کریں۔ جو چیز بھی اللہ مانگے قربان کر دو، اللہ اپنا تمہیں بھی دوست بنا لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا ابا قربان کیا۔ قربان سے مراد چھوڑنا پڑا۔ چھوڑنے کی وجہ کیا بنی؟ ابراہیم علیہ السلام کے ابا بت بناتے ہیں، بت بیچتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی مشرک ہے۔ عمرض کیا کرتا ہوں ساتھی، اس راستے میں بھی جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ بڑا جو ہے نا عجیب آپ نے یہ جوڑ جوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے، محبوب کے لیے محبوب کو ہی قربان کیا ہمیشہ۔ اور یاد رکھنا، ایک محبوب کے لیے دوسری محبوب چیز، شخص، ہستی، دوسرے محبوب کو قربان کرنا ہی قربانی ہے۔ پتہ نہیں یہ جملہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ کوئی اچھی پسندیدہ چیز کسی پسندیدہ کے لیے قربان کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ منحوس مبہوس چیز کو قربان کرنا قربان نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے شراب سے توبہ کر لی، میں نے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ یاد رکھنا، اچھی بات ہے توبہ کر لی، اچھا عمل ہے توبہ کر لی، قربانی کوئی نہیں۔ کیوں؟ شراب کون سی اچھی چیز تھی کہ جس کو چھوڑ کے تو نے قربانی دی ہے؟ اچھی چیز، باپ اچھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام درمیان میں ہے، ایک طرف ابا ایک طرف ربا، ادھر اب ہے ادھر رب ہے۔ یہ مشرک ہے، اسے شرک برداشت کوئی نہیں۔ یہ بتوں کی عبادت چھوڑتا نہیں، اسے عبادت بتوں کی منظور کوئی نہیں۔ وہ رب بتوں کی عبادت کو، مشرک کو برداشت نہیں کرتا۔ اصل مسئلہ کس کا ہے؟ ابا کا اور ربا کا، اب کا رب کا جھگڑا ہے۔ یہ مشرک، اسے شرک برداشت کوئی نہیں۔ اور اب بیچ میں پھنسے کھڑے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ابا بھی بڑا پسند ہے، ربا بھی بڑا پسند ہے، اب سے بھی بڑی محبت ہے، رب سے بھی بڑی محبت ہے، کیونکہ یہ باپ ہے، وہ پروردگار ہے، وہ خالق کائنات ہے، اور باپ کے ذریعے ہی اللہ رب العزت انسان کو بنایا کرتے ہیں، دنیا میں بھیجا کر رہے ہیں، یہی ذریعہ بنا کرتا ہے۔ لیکن بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے، لڑائی رب کی اور اب کی ہے، ربا اور ابا ان کی آپس میں لڑائی ہے۔ یہ شرک کرتا ہے،
مشرک ہے, اس رب کو شرک برداشت کوئی نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام درمیان میں پھنسے کھڑے ہیں, یہ بھی پسند ہے وہ بھی پسند ہے, یہ بھی محبوب ہے وہ بھی پسند ہے اور وہ بھی محبوب ہے. اولادوں, ایک محبوب کے لیے دوسرے محبوب کو قربان کرنا, کسی کا نام قربانی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی قربانی دے دی. اس نے جب دیکھا ادھر ابا ہے ادھر ربا ہے, یہ بھی پسند وہ بھی پسند, اس سے بھی محبت اس سے بھی محبت, یہ بھی محبوب ہے اور رب بھی محبوب ہے. اب ان میں سے کسی ایک کو تو چھوڑنا پڑے گا, ایک کو تو قربان کرنا پڑے گا. سوچ میں ہے کہ رب کے لیے اب کو قربان کر دو یا اب کے لیے رب کو قربان کر دو. لہذا فیصلہ کیا رب کائنات کے لیے, انہوں نے اپنے باپ کو قربان کر دیا. اسے کہتے ہیں قربانی, کہ اللہ کے لیے ایسی چیز کو ترک کر دینا, چھوڑ دینا جو اللہ کو پسند کوئی نہیں, یا اللہ چاہتے ہیں کہ اس کو قربان کر دیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی عجیب ہے. بیٹے تھے تو باپ قربان کرنا پڑ گیا, چھوڑنا پڑا. بیٹے تھے باپ قربان کرنا پڑا, باپ بنے تو بیٹا قربان کرنا پڑا. کہیں پروردگار عالم نے حکم دے دیا, اے میرے ابراہیم, بڑھاپے کی عمر میں اولاد مل گئی, اب ہم دیکھتے ہیں تیرے دل کے اندر اس بچے اسماعیل کی محبت گھر کرتی جا رہی ہے, تیرے دل میں اس کی محبت آتی جا رہی ہے. تیرے دل کے اندر صرف رب رحمان کی محبت ہونی چاہیے اور کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے. مولا میرے لیے کیا حکم ہے, یاد رکھنا اس وقت صرف ایک ہی اولاد ہے جسے اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. بڑھاپے کی بڑی عمر کے اندر اللہ نے یہ اولاد عطا فرمائی ہے. کتنی پسند ہوگی یہ اولاد, کتنی محبت ہوگی. جن کو بڑی عمر میں اولادیں ملتی ہیں وہ جانتے ہیں انسان کو اس سے کتنی محبت ہوا کرتی ہے. لیکن جو ہی دل میں تھوڑی سی محبت بیٹے کی آئی, اللہ نے فرمایا بیٹے کو قربان کر دے. بیوی کی محبت آئی, اللہ نے فرمایا بیوی کو قربان کر دے. مولا کس انداز میں قربان کرو, اللہ نے فرمایا اس بیوی ہاجرہ کو, بیٹے اسماعیل کو, دونوں کو لے فلسطین چھوڑ لمبا سفر کر 1 مہینے کی مسافت کر کے آئے. مکہ مکرمہ بیت اللہ جہاں پر ہے, یہاں پر بالکل قریب میں آب زمزم کا کنواں جو آج ڈھانپ دیا گیا نیچے ہے, نیچے سے پانی پرلی طرف نکال لیا گیا. اسی جگہ پر لا کر بٹھا کر, ایسی جگہ جہاں کھانے کا سامان کوئی نہیں, پینے کا سامان کوئی نہیں, زندگی کا سامان کوئی نہیں, بوادٍ غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کر اللہ کے سپرد کر کے قربان کر کے چل دیے. ہے کوئی آج پیاری بیوی کو یوں جنگل بیابان میں چھوڑ آئے, بڑھاپے کی اکلوتی اولاد, محبوب پسند کی اولاد جو بڑھاپے میں ملی, اللہ کے حکم پہ اس کو جنگل بیابان وادی میں چھوڑا ہے. لیکن اللہ کا حکم تھا ان کی قربانی دے دی. اور ہم تو 10 20 30 ہزار کی قربانی میں 50 سوال کرتے ہیں مولویوں سے, ایسی ہو ویسی ہو, یہ ہو وہ ہو, لنگڑا جانور لگ جائے گا, اندھا کانا لولا لگ جائے گا. اور میرے پاس جو بھی آتا میں کہتا ہوں سب لگ جائیں گے. لگا گوشت تو کھا, مزے اڑا, کسی غریب کے بھی پیٹ میں چلا جائے گا, قربانی ہو نہ ہو گوشت تو بھی مل جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, انہیں اللہ حکم دے رہے ہیں محبوب چیز قربان کر. تو لولا لنگڑوں میں پھنسا ہوا ہے, آج تک دنیا چاند پہ پہنچ گئی. مسلمان آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی سوال کر رہا ہے جی کان کٹا ہوا ہے لگ جائے گا, لنگڑا ہے لگ جائے گا, بیمار جو ہے لگ جائے گا. میرے ہاں تو ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ سب لگ جائے گا, لگا دے. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے جہاں کوئی انسان کوئی نہیں, کھانا نہیں, پینا نہیں. اللہ اکبر. 2 پریشانیاں ہوں گی, ایک بیوی
ایک بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کر واپس اپنے گھر جا رہے ہیں, وہاں دوسری بیوی بھی ہے. اور مائی ہاجرہ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی. یہ کسی مزدور کی بیٹی نہیں تھی, کسی محنت کش کی بیٹی نہیں تھی, مصر کے بادشاہ کی بیٹی شہزادی تھی جس نے تحفے میں دی تھی. شہزادی کا یہ حال ہے, بیابان وادی میں چھوڑ گئے, کیا ان پہ بیت رہی ہوگی. اللہ اکبر. تھوڑی سی کھجوریں تھی وہ ختم ہو گئی, تھوڑا سا پانی تھا گھونٹ گھونٹ پی کے 1-2 دن میں وہ بھی ختم کر دیا. اب بھوک ہے, پیاس ہے, خوف ہے, جان کا خطرہ, بھوک اور فاقے کا خطرہ, برا حال ہے. اور اپنے سے زیادہ بچے کی جان جانے کا خطرہ. بھوک کی وجہ سے ماں کا دودھ اترنا بند ہو گیا. جب دودھ نہیں اترے گا بچہ کیا کھائے گا, کیا پیے گا, کیسے زندہ رہے گا. بے چینی کے عالم میں بچے کو یوں پتھر کی اوٹ میں لٹا کر ادھر گئی ہے بیت اللہ, جہاں آج ہے وہ اس زمانے میں نہیں تھا. نوح علیہ السلام کے طوفان کے اندر منہدم ہو گئی تھی دیواریں, نشان ختم ہو گیا تھا. اس سے اگلی طرف پہاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی 2, ایک صفا ایک مروہ. ان پہ جاتی ہیں, چڑھ کے دیکھتی ہیں دور شاید کوئی پانی نظر آ جائے, کوئی انسان نظر آ جائے, کوئی آبادی نظر آ جائے. نظر نہیں آئی, آرام آرام سے نیچے اتری, پھر دوڑ کر مروہ پہ چڑھی بے چینی کے عالم میں. وہاں چڑھ کے ادھر بھی دیکھتی ہے کوئی چیز نظر آئے, ادھر بھی دیکھتی ہے میرے بچے کو کوئی درندہ نقصان نہ پہنچا دے. اللہ اکبر. کبھی ادھر جا رہی ہیں بے چینی میں, کبھی ادھر جا رہی ہیں. ایک سریکی کے شاعر ہیں, بڑی عجیب ترجمانی کی ہے مائی ہاجرہ کی اس بے چینی کی, پریشانی کی. ہماری زبان میں کہتے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب. سریکی بھی بیٹھے ہیں یہاں کوئی, کیا دن ابا لما پچاد پواد ہے آج پتہ کسی کو. وہ تمہارے سے زیادہ سریکی تو مجھے آتی ہے, آدھے نسا سریکی ہیں. مائی ہاجرہ پریشانی کے عالم میں, پریشانی کے عالم میں پانی تلاش کرنے کے لیے کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں, کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں کبھی مروہ پہ چڑھتی ہیں, کبھی پانی تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑاتی ہیں, اور کبھی اپنے بچے کی طرف دیکھتی ہیں. ادھر دل بھی دھڑک رہا ہے, پریشانی کا عالم ہے, ادھر بھوک ہے, پیاس ہے, ادھر بچے کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. شاعر کہتا ہے ابھا دیکھا لما دیکھا, ابھا دیکھا لما دیکھا, ڈٹھی دل کو ڈیوا ٹیکا. ابھا دیکھا لما دیکھا, ڈٹھی دل کو ڈیوا ٹیکا. سجن مل سمے کے مر پوسا. رب کائنات نے عجیب امتحان میں ڈال دیا. کبھی صفا پہ چڑھتی ہے کبھی مروہ پہ چڑھتی ہے, عجیب امتحان میں ہے. ایک مرتبہ جب 7واں چکر لگا کر مروہ کی پہاڑی پہ جا کر تھک کر وہاں پر بیٹھ گئی, پریشانی کے عالم میں پانی نہیں ملتا, کھانا نہیں ملتا. مولا میں تو برداشت کر لوں گی, میرے بیٹے کا کیا بنے گا. دل میں یہ خیالات بھی ہیں, ادھر ادھر بھی دیکھتی ہیں. اچانک اپنے بیٹے اسماعیل کی طرف جب نظر ڈالی, وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا نظر آ گیا. پریشانی بڑھ گئی, کہیں میرے بچے کو اٹھا کر نہ لے جائے, کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. وہاں سے دوڑ کر واپس جب اپنے بیٹے اسماعیل کے قریب آئی تو آ کر دیکھ کر حیران ہو گئی. ان کی ایڑیوں سے اللہ نے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا. نعرہ تکبیر, خان انبیاء, خان مصطفیٰ, تاج و تخت ختم نبوت, خان صحابہ, نعرہ تکبیر. دین کے لیے جتنی بڑی, اللہ کے لیے جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اتنا بڑا انعام ہوتا ہے. انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی, بھوک اور پیاس کو برداشت کیا, اللہ کے نام پر جنگل میں رہنا برداشت کر لیا, بیابان وادی میں رہنا برداشت کر لیا. یہ تمام تکلیفیں اگر برداشت کی, رب کائنات نے ادھر آب زمزم عطا فرما دیا.
اتنی بڑی عظمت والا وہ پانی عطا فرما دیا. اور لوگوں کتابیں پڑھ کے دیکھو, یہ آب زمزم کا پانی جنت میں جو آب کوثر ملے گا اس پانی سے بھی زیادہ عظمت والا ہے. اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہے جس نے زمزم نہ پیا ہو؟ سارے حاجی ہیں. جس نے حج کیا ہو, عمرہ کیا ہو. اللہ اکبر, آج بات سچ ثابت ہو گئی نا جی. اللہ نے زمزم میں ایک یہ خوبی اور عظمت رکھی ہے, کوئی وہاں جائے یا نہ جائے, حج کرے یا نہ کرے, عمرہ کرے یا نہ کرے, وہاں گیا یا نہیں گیا, اور وہ آدمی جنگل میں رہتا ہے, پہاڑ کی چوٹی میں رہتا ہے, سمندروں کے درمیان چھوٹا سا جزیرہ ہے, 20 آدمی اگر وہاں رہتے ہیں, اللہ جنگلوں, پہاڑوں, جزیروں میں بھی اس زمزم کے پانی کو پہنچا دیا کرتے ہیں. اور یہ زمزم کا پانی آب کوثر جنت کے پانی سے بھی زیادہ عظمت والا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز پانی کا لوٹا بھروایا, زمزم کے کنویں میں سے برتن بھروایا. پہلے ہی زمزم بڑی شان والا, حضور نے اس میں سے تھوڑا سا پی لیا, پھر ایک گھونٹ اپنے منہ مبارک میں لی اور واپس اس برتن میں ڈال دی, جس کو کہتے ہیں کلی کرنا. جب کوئی کلی کرے گا تو اس کے منہ کا لعاب بھی تو ساتھ آ جائے گا. حضور کا لعاب دہن اس میں آ گیا. حضور نے فرمایا صحابہ اب اس پانی کو زمزم کے اندر ڈال دو, کنویں کے اندر. عرض کی آقا اس کی وجہ؟ حضور نے فرمایا یہ زمزم قیامت کی صبح تک خشک ہونے والا نہیں ہے, یہ جاری رہے گا, یہ جاری و ساری رہے گا. اس زمزم کے کنویں کے اندر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی شامل ہو جائے گا. آقا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اے صحابہ تمہیں میرا جھوٹا پانی بھی مل جاتا ہے, وضو کا پانی بچا ہوا بھی مل جاتا ہے, میرے ساتھ کھانا مل جاتا ہے, میرے کپڑے مل جاتے ہیں, میرے ہدیے تحفے تبرکات مل جاتے ہیں. وہ 2023 میں بہاولپور قائد اعظم کالونی کے غریب لوگ جو مکہ مدینہ نہیں آ سکیں گے, انہیں میرے بچے ہوئے سامان کیسے ملے گا؟ آقا پھر کیا ملے گا؟ فرمایا ان لوگوں تک آب زمزم پہنچے گا اور اس آب زمزم کے اندر میرا لعاب دہن میرے امتی کے جسم کے اندر چلا جائے گا. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر. عرض میں یہ کر رہا تھا, ابراہیم علیہ السلام کی صرف ایک ہی قربانی نہیں, بے شمار قربانی ہے. مال قربان کیا اللہ کے لیے, اپنا دسترخوان قربان مہمانوں کے لیے. اللہ نے فرمایا گھر بار قربان کر دے, گھر بار قربان کر دیا. مصر کی طرف ہجرت کی, بالآخر جب اللہ نے بچہ دیا فرمایا اس بیوی بچے کو اپنے سے دور کر دے, ان کو بھی قربان کر دے. مکہ مکرمہ میں پہنچا دیا. یہ بچہ جب بڑا ہوا اب اللہ نے فرمایا اسی کے گلے پہ چھری چلا دے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی جگر تھا کہ انہوں نے چھری چلائی, ورنہ باپ چھری نہیں چلا سکتا. ہاں باپ بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلا سکتا. آج وہ دور آ گیا ہے کہ بیٹا باپ کے گلے پہ چلا دے گا کہ بابا جان نہیں چھوڑ رہا, اس سے جان چھڑاؤ, مال پہ قبضہ کرو. آج بیٹے اپنے باپ کو قتل کر رہے ہیں, چھری چلا رہے ہیں. باپ کا جگر نہیں کہ وہ اپنے بچے کو قربان کرے, یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی جگر ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے سگے پیارے بڑھاپے کی اولاد اکلوتے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی.
ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. گرمی کی راتیں ہیں، گرمی میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے. ہم تو ہیں عادی، چلتے رہیں گے. ساتھی جو ہیں وہ تھکنا شروع ہو گئے ہیں. آخری لیکن بہت قیمتی بات ہے. جن کو سستی ہو وہ اپنی سستی اتار کے سنے میری بات، بڑی قیمتی. 5 دن باقی ہیں بقرعید میں. ہفتے سے جمعرات کو ہے نا جی 5 دن. آج کا دن تو گیا نا جی. تو 9 تاریخ کی جب صبح آئے گی، 9 ذی الحج کی صبح، قربانی سے 1 دن پہلے جو حج کا دن ہوگا ہمارے یہاں کے اعتبار سے، اس کی صبح کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. ان میں ہم نے ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھنی ہوتی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیریں ہم پڑھا کرتے ہیں نماز کے بعد 9 تاریخ کی صبح سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک. ہر مسلمان پر واجب ہے نماز کا سلام پھیرے. جب فرض نماز کا سلام پھیرے 1 مرتبہ اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. اب ہوتا کیا ہے، بابے تو پڑھ لیتے ہیں، پرانے ہیں، ٹرینڈ ہے. نوجوانوں کو نا شرم آتی ہے اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے کہ یار ساتھ والا سن رہا ہے کیا کہے گا، ادھر والا کیا کہے گا. اور آپ نے جماعت کی نماز پڑھی تب بھی وہ پڑھنا واجب ہے. کسی وجہ سے اکیلے نماز پڑھی پھر بھی اونچی آواز میں پڑھنا، یہ تکبیر واجب ہے، ضروری ہے. شرمانے کی ضرورت کوئی نہیں. کیوں؟ او بھائی شرمائیں تو تب جب اس میں کوئی گالی ہو، گندی بات ہو، بری بات ہو، ساتھ والے کو گالی لگے، غصہ ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی. یہ جو تکبیرات ہیں اس میں تو رب کی وحدانیت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی توحید ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تمام کے تمام الفاظ یہ تو اللہ کی وحدانیت اور عظمت کے بیان شدہ ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے تو واجب کر دیے. ان دنوں میں تجھے اتنی بڑی عظمت مل گئی، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے جا رہا ہے. 1 دن پہلے سے یہ تکبیرات پڑھنا شروع کر دے تاکہ رب کی رحمتیں تیرے اوپر اور زیادہ نازل ہونا شروع ہو جائے، اور زیادہ برکتیں تیرے گھر میں آنا شروع ہو جائے. مرد بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، لیکن مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی. بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جملے، یہ کلمے ہمیں ملے کہاں سے. یاد رکھنا رب کائنات نے تمام کا تمام قرآن مجید، درود پاک، استغفار، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جتنی بھی تسبیحیں ہیں، یہ جتنی بھی تکبیرات ہیں، اللہ نے کسی اپنے خزانے میں سے یہ چیزیں نکال کر عطا فرمائی یا پھر کسی نبی کے جملوں کو پسند فرمایا. اللہ نے وہ جملے ہمیں عطا فرما دیے. یہ تکبیر ہمیں کہاں سے ملی؟ توجہ سے سننا، دل میں محبت آ جائے گی، محبت سے پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا. وہ نقشہ اپنے ذہن میں لے آؤ. اسماعیل علیہ السلام نیچے لیٹے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اوپر کسائی بنے کھڑے ہیں، ہاتھ میں چھری نہیں بلکہ چھرا ذبح کرنے والا، اور اپنا یہ گوٹا، اپنا ٹخنا اسماعیل کے اوپر ڈالا ہوا ہے. جس طرح قربانی والے دن جب کوئی آدمی اپنی بکری کو ذبح کرتا ہے، گوٹا اوپر رکھ دیتا ہے تاکہ جانور حرکت نہ کرے، اٹھنے نہ پائے، بھاگنے نہ پائے. ادھر گوٹا اس پہ رکھ کے ادھر تیز دھار چھری چلائی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو نیچے ڈالا ہوا، اپنا یہ ٹخنا اس کے اوپر رکھا ہوا، دبایا ہوا، دائیں ہاتھ میں چھری ہے، تیز دھار چھری سے گلا کاٹ دینا چاہتے ہیں. جو ہی تیز دھار چھری چلائی، فرشتوں کی جب یہ نظر پڑی، فرشتوں نے دیکھا، فرشتے حیران ہو گئے. فرشتوں نے اللہ کے عرش کی طرف دیکھا اور یوں پکارے، اللہ اکبر اللہ اکبر.
مراد یہ تھا، کہنا یہ چاہتے تھے، بولا یہ کیا ہو گیا، نیچے بھی نبی اوپر بھی نبی، ذبح ہونے والا بھی نبی ذبح کرنے والا بھی نبی، ذبح کیا جا رہا ہے نیچے اسماعیل ذبیح اللہ کو، اوپر ذبح کر رہے ہیں اسماعیل ابراہیم خلیل اللہ، تیز دھار چھری ہے، یعنی یہ چھری ابھی چل جائے گی، ذبح ہو جائے گا، نبی ختم ہو جائے گا، نبی دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ فرشتے یہ جملہ بولنا چاہتے تھے لیکن یہ کچھ نہیں کہا۔ حیرانی کے عالم میں اللہ کے عرش کی طرف دیکھتے ہوئے فرشتوں نے یہ ارشاد فرمایا، یہ بول دیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملے فرشتوں کے اپنے کانوں سے سنے، نبیوں کو اللہ نے یہ طاقت دی، فرشتوں کی بولی کو سن لیا کرتے ہیں، فرشتوں کی آواز کو نبی سن لیا کرتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے یہ جملے سنے اللہ اکبر، تو ابراہیم علیہ السلام بول اٹھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی مراد یہ ہے او فرشتہ تم کیوں گھبرائے، تم کیوں پریشان ہو گئے، رب کا حکم آ گیا۔ ابراہیم کو جب رب کا حکم آ جائے ابراہیم پیچھے نہیں رہا کرتا۔ میں نے رب کے نام پر اپنا مال بھی قربان کیا، میں پیچھے نہیں رہا، میں نے اپنا گھر بار قربان کیا، میں پیچھے نہیں رہا، میں نے اپنی بیوی بچے کو قربان کیا، میں پیچھے نہیں رہا، میں نے اپنی ہر چیز قربان کی۔ آج میرے رب نے مجھ سے یہ میرا بیٹا مانگ لیا، اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دے دیا، یہ باتیں مراد تھی، لیکن جملہ بولا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام نے بولا، نیچے سے اسماعیل علیہ السلام بول اٹھے واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مراد یہ تھی او فرشتوں تم کیوں گھبرائے، جب میرا ابا اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے اور میں خود ذبح ہونے کو تیار ہوں، تمہیں کیسی پریشانی، بلکہ میری تو یہ خوش نصیبی کہ رب کے نام پر میں اسماعیل اپنی جان قربان کر رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب اسماعیل نے جب یہ جملے سنے وہ پکار اٹھے واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العزت کو فرشتوں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ان تینوں کی یہ گفتگو یہ جملے یعنی کہنا کچھ چاہ رہے ہیں لیکن اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، کہنا کچھ چاہ رہے ہیں لیکن اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، کہنا کچھ چاہ رہے ہیں اظہار کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں۔ رب کو یہ جملے اتنے پسند آئے، اللہ نے امام الانبیاء کی اس امت کو یہ جملے 4 دنوں کے لیے عطا فرما دیے۔ فرمایا یہ 4-5 دن جو آدمی بھی ان ایام تشریق میں ان تکبیرات کو پڑھے گا اللہ فرشتوں کی تکبیر پڑھنے جیسا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ کریں گے بھی 4-5 دن کی پابندی، بھولیں گے تو نہیں۔ نوجوانوں تم بھولتے ہو، بابے نہیں بھولتے۔ آج سے پریکٹس شروع کر دو، اگر اب پڑھو گے تو گناہ نہیں ملے گا انشاءاللہ، میرا وعدہ ہے، اور میں وعدہ کر رہا ہوں رب کا وعدہ ہے۔ رب کی توحید اگر ابھی سے بیان ہونا شروع ہو جائے گی، رب کی عظمت اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ اس کے سوا معبود کوئی نہیں۔ جب رب کی عظمت بیان کریں گے وہ ناراض تھوڑی ہوگا، وہ تو اور زیادہ قبول فرما کر ان دنوں میں اور زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو آج سے پریکٹس شروع کر دو گے، آج سے ہی پڑھنا شروع کر دو، ابھی سے پڑھنا شروع کر دو۔ پڑھو، پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہاں سے جب
یہ بات نہیں کرنی کہ تھکا دیا، آج یہ بات نہیں کرنی کہ آئندہ نہیں بلائیں گے، آپ بلاؤ نہ بلاؤ، یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہم نام بیٹھا ہے، دیوانہ ہے، پروانہ ہے، جیسے انہوں نے قربانیاں دی، یہ بھی اپنی ہر چیز ہمیشہ علماء کے لیے، دین والوں کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ نام کا اثر ہے، اس لیے حضور نے فرمایا رب کائنات جب تمہیں بیٹے عطا فرمائے ان کے نام نبیوں کے ناموں پہ رکھا کرو، صحابہ کے ناموں پہ رکھا کرو، رب کائنات نام کی برکت سے بھی عظمت عطا فرمائیں گے۔ ناموں کی بھی بڑی برکت ہوتی ہے، مالی طور پہ جیسے بھی ہیں قربانی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ آپ گواہ ہو، میں تو کبھی کبھی آتا ہوں، تو یہ نام کی برکت ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم پر، دین کے لیے، قرآن کے لیے، میرے محبوب نبی کی محبت میں ہر چیز قربان کرتے چلے جاؤ، میں اللہ تمہیں اپنا دوست بناتا چلا جاؤں گا۔ اس مجمع میں سے کون کون قربانی کر رہا ہے؟ کس کس کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا؟ خرید لیا یا خریدنا ہے؟ تو آپ خاص طور پر سمجھ کے چلے جائیں، اور لوگوں کو بھی بتانی ہے میری یہ بات، پیغام سب پہنچا دیں۔ قربانی یہ تو اللہ کی شان ہے، کھانی تو ہم نے ہے، لیکن قربانی تو اللہ کے نام کی ہے۔ تو اللہ خوب جانتے ہیں اللہ نے آپ کو کتنا دولت دی، کتنی مال عطا فرمایا، اللہ نے کیسا بنایا، اللہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ دینے والے کو سب پتہ ہوتا ہے۔ تو اپنی قربانیوں کی نمائش نہیں کرنی، دکھلاوا نہیں کرنا۔ جو مالدار ہے اس کو کون سمجھائے؟ اللہ نے تجھے مال دیا تھا، تو نے اچھی قربانی 5 لاکھ کا وعدہ لے لیا، اب اس کے پیروں میں ڈالتے ہیں چھن چھن، گلے میں ڈالتے ہیں چھن چھن، بناؤ سنگھار، ایک چکر صبح، ایک دوپہر کو، ایک شام والا تو بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے، اتنا وہ وعدہ نہیں اتراتا جتنا وعدے کا مالک اترا رہا ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں تو اپنے 5 لاکھ برباد کرنے جا رہا ہے۔ 5 لاکھ درختوں سے ملتے ہیں، پتوں کی جگہ لگتے ہیں، زمین کھودو ملتے ہیں، کمائے پتہ لگ جاتا ہے کہ کیسے پیسہ آتا ہے۔ اتنی محنت سے کمایا، اتنا اچھا جانور لیا رب کو راضی کرنے کے لیے، بجائے اللہ کی رضا ملنے کے اللہ کی لعنتیں مل رہی ہیں۔ ناراض بھی نہ ہونا، محبت سے جا کے لوگوں کو سمجھانا میری یہ بات، نمائش نہ کرو۔ میں نے جو جملہ بولا یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے کہ تو اللہ کی رضا حاصل کرنے جا رہا ہے لیکن تجھے نہیں پتا تیرے اوپر لعنتیں برس رہی ہیں۔ وہ کیسے؟ جب تم اپنی قربانی کو چھن چھن بنا کر، جھانجریں ڈال کر، چمکا کر، اس کا لباس بنا کر، بڑا کچھ اسے چمکا کر جب تو نکلتا ہے، گلی سے گزرتا ہے، جس گلی سے تیرا جانور گزرتا ہے، چھن چھن کی آواز ہوتی ہے، یتیم بچہ باہر نکل کے آ جاتا ہے، بیوہ غریب عورت دروازے میں آ جاتی ہے، وہ تیری چھن چھن کو دیکھتی ہے، آسمان کی طرف اس کی نظریں چلی جاتی ہیں، مولا ان کو اتنا دے دیا کہ اتنی بڑی قربانی بھی کریں گے، ان کو اتنا دے دیا، لاکھوں روپے کی چھن چھن بھی پہنا دی، مولا ان چھن چھن جتنا ہی اگر ہمیں دیا ہوتا ہم اپنا سر چھپا کر عزت کی روٹی کھا لیتے، اور لوگ انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، وہ اپنے مال اور دولت کے نشے کے اندر اتنی ریاکاری کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھلانا چاہتے ہیں کہ ہم سے بڑا چودھری کوئی نہیں، ہم سے بڑا مالدار کوئی نہیں، انہیں پتہ کوئی نہیں، جس گلی سے گزرتے ہو یتیم بچوں کی آہیں، مسکین بچوں کی آہیں، بیوہ عورت کی آہیں، یہ آسمان چیرتی ہوئی اللہ کے عرش پہ پہنچ جایا کرتی ہے، ان کا جو دل دکھتا ہے، ان کے جو دل میں درد اور دکھ پیدا ہوتا ہے، ان کو ستانے کا ذریعہ تو بنا، بجائے رحمتوں کے اللہ کی تیرے اوپر لعنتیں نازل ہو رہی ہے۔ تو دکھلاوا مقصود نہ ہو،
اللہ کے لیے کریں جیسا اللہ نے آپ کو بنایا ہے، جتنا مال دولت دیا ہے ویسی قربانی لیں، اس کو سنبھالیں، پالیں، چھپا کے رکھو۔ اور اللہ کے بندوں اگلی بات بھی، آج فتنہ فساد کا دور ہے، 5 لاکھ 4 لاکھ کی 2.5 لاکھ کی تو اچھی قربانی لایا، باہر لے کے نکلتا ہے، کسی کی بد نظر لگی تیری قربانی ضائع ہو جاتی ہے، پھر بھی نقصان تیرا، مال کا نقصان تیرا، اگر تو دکھلاوا کرے گا آخرت کا نقصان تیرا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قربانی کے متعلق یہی بات سمجھائی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب نبی بتا دو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، مولا میری نمازیں بھی تیرے لیے، میں لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتا، میری قربانی بھی تیرے لیے، میں لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ذریعے یہ بات سمجھا دی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب نبی، لوگوں کو سمجھا دو میری عبادات یعنی نمازیں بھی آپ کے لیے، میری قربانی بھی آپ کے لیے، میرا جینا بھی آپ کے لیے، میرا مرنا بھی آپ کے لیے، مراد یہ ہے میرا سب کچھ، ہر عبادت مولا آپ کے لیے، میرا حج کرنا آپ کے لیے، عمرہ کرنا آپ کے لیے، روزے رکھنے آپ کے لیے، نمازیں آپ کے لیے، قربانیاں آپ کے لیے، قرآن کی تلاوت آپ کے لیے، ذکر کرنا آپ کے لیے، مولا ہر چیز آپ کے لیے، آپ قبول فرما لیجئے۔ جب خاموشی کے ساتھ یہ تمام عبادتیں کرو گے، گارنٹی کی بات ہے اللہ عبادتیں قربانیاں قبول فرمائیں گے، لیکن کسی عبادت میں بھی ذرہ برابر اگر ریاکاری آ گئی، لاکھوں روپے لگا کر کی گئی عبادت ضائع ہو جائے گی۔ قربانی نہیں، کوئی بھی عبادت، 15 لاکھ میں حج ہو رہا ہے، 15 لاکھ لگائے، 40 دن لگائے، محنت کی، گرمی کے دنوں میں حج کیا، کر کے آیا اس نیت سے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، لوگ حاجی صاحب کہیں۔ جب تو نے دل میں یہ نیت کی، تیرے وہ 15 لاکھ ضائع، حج ضائع، سارا ثواب خطا۔ ہوتا ہے آج اسی طرح، میرے ابا جی وہ واقعہ سنایا کرتے تھے، عبد القادر نام کا آدمی، یار بیلی جو بچپن کے تھے وہ قادرہ کہتے تھے، اللہ نے اس کو پیسے دیے، وہ حج کرنے چلا گیا، یار بیلی گئے، چھوڑ کے آئے اسٹیشن پہ، پہلے اسٹیشن سے کراچی جاتے تھے، وہاں سے پھر سعودیہ جاتے تھے، تو چھوڑ کے آئے، جب واپس آنا تھا یار بیلی ہار لے کے گئے، جیسے بھائی ابراہیم ہمیں لینے دور تک چلے جاتے ہیں ہار لے کر استقبال کے لیے، تو وہ یار بیلی ہار لینے گئے، ان کی زبان پہ پکا ہوا تھا وہ نام جو انہوں نے بگاڑا ہوا تھا، جا کے ہار ڈالے، کہنے لگا آ بھائی قادرہ تجھے حج مبارک ہو، آ جا ماشاءاللہ حج کر کے آیا۔ اس نے ہار نکالا، پھینک کے مارا، یار کہنے لگے کیا ہوا قادرے، کیا ہوا، ہار کیوں نکال دیا؟ وہ کہنے لگا میرے لاکھوں روپے لگ گئے، اتنا خرچہ ہو گیا، ابھی بھی میں حاجی عبد القادر نہیں بنا، ابھی بھی قادرہ ہی ہوں، ابھی بھی میں حاجی نہیں بنا، ابھی بھی قادرہ۔ اور یار بیلی تو یار بیلی ہوتے ہیں نا، انہوں نے تو وہی نام لینا ہے۔ تم اپنی نیت یہ کیوں بنا کے آتے ہو کہ ہمیں لوگ حاجی کہیں؟ ہمارے علماء بھی حج کرتے ہیں، اگر 1000 ہمارے علماء پاکستان بننے سے لے کے آج تک حج کر کے آئے ہوں تو بمشکل 1 یا 2 کے نام کے ساتھ ہم نے حاجی پڑھا، سنا، لکھا ہوا دیکھا، کسی عالم کے ساتھ حاجی نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں؟ حاجی امداد اللہ، ہمارے اسلام میں صرف 1 حاجی مشہور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں نے حج نہیں کیے، ہمارے علماء نے کسی نے 50 حج کیے، کسی نے 40 کیے، الحاج ہے وہ، لیکن الحاج تو کیا ان کے ناموں کے ساتھ حاجی بھی نہیں ہوتا۔ آج میرے جیسا 1 حج کر آ جائیں تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے دیواروں پہ حاجی لکھا ہو، گھر میں حاجی لکھا ہو، بک پہ حاجی لکھا ہو، کاپی میں حاجی لکھا ہو۔ ایک حاجی صاحب
آیا, سیدھا گیا پرچون والی دکان پہ, اور پرچون والا دیکھ کے بڑا خوش ہوا. اس نے دینے تھے اس کے پیسے, کافی دنوں سے دے نہیں رہا تھا. پرچون والا خوش ہوا, بھی حج کر کے آیا ہے, اللہ نے اس کو ہدایت دے دی, آج میرے پیسے دے کے جائے گا. اس نے کہا بھی کیا حال ہے؟ کہتا ٹھیک, کھول میرا کھاتا کھول. وہ پرانا کھاتا تھا, پیسے دبے ہوئے تھے, کتنے عرصے سے نہیں دے رہا تھا. وہ بڑا خوش بھاگا, پرانا وہ رجسٹر نکالا, بڑے اوکھے تلاش کیا, جو ہی اس کا نام آیا اس نے ہاتھ رکھ لیا. کہنے لگا یہ ہے میرا کھاتا؟ کہتا ہاں جی بالکل یہ ہے. کہنے لگا وہ اب دکان والا خوش, میرا حساب آج سارا کلیئر ہو جائے گا. اس نے دینا تو کیا تھا, اس نے ہاتھ رکھ کے کہا یہ جو میرا نام لکھا ہوا ہے اس کے پیچھے حاجی لکھ دے. میں پیسے دینے نہیں آیا, اب میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ دے, ایئرپورٹ سے سیدھا تیرے پاس آ رہا ہوں. ایسے حج پہ کیا ملے گا؟ تو ایسی قربانی پہ بھی کچھ نہیں ملے گا جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہو. اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہر چیز کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. جذبات کی بھی قربانی دو. میرا جذبہ یہ ہے, میں چاہتا ہوں گرمی کی دوپہر ہے, آرام کروں سو جاؤں. میرا اللہ چاہتا ہے کہ نہیں گرمی ہے تو کیا ہوا, گرم پانی ہے تو کیا ہوا, وضو کر مسجد میں آ جا. اپنی چاہت قربان کر دے, رب کی چاہت کو پورا کر دے. حضور نے فرمایا جو گرمیوں میں نماز پڑھنے چاہتے ہیں اور نمازوں کی نسبت اللہ اس نماز پر مغفرت کا وعدہ زیادہ کرتے ہیں. مال قربان کر اللہ کے لیے, اپنی جان لگا اللہ کے لیے. ہر چیز کی جب قربانی دو گے اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے. کوشش کریں گے ان باتوں پر عمل کرنے کی. اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.